آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں تو یقین جانیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے اوپر زمانہ صادق اترتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دنیا سے محبت میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت بھول گئی ہے۔ ہم مال سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور اس کے حصول میں ایسے مگن ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ہم اس کے حساب کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم نے یہ بلا دیا ہے کہ جن ذرائع سے ہم یہ مال کو حاصل کر رہے ہیں ہمیں ایک ایک پائی کا اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جا کر جواب دہ ہونا پڑے گا، اور پھر گناہوں سے اس قدر محبت کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے توبہ کو بلا دیا ہے۔ آج دیکھیں، آج ارد گرد اس ماحول کے اندر کیسے کیسے گناہوں میں لوگ مبتلا نظر نہیں آتے، کیسی کیسی گناہوں کی رنگینیاں ہیں جن کے اندر لوگ پڑے ہوئے نہیں، اور گناہوں کی رنگینیاں تو سب کو یاد ہے لیکن وہ توبہ کو بھول چکے ہیں۔ وہ بڑے بڑے محلوں کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن قبرستانوں کو بھول گئے ہیں، اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے یہ ہمارے آج کے دور کی عکاسی کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی تھے، لیکن آزمائش کا وقت آیا، اللہ کے نبی سے آ کے دعا کروانے لگے، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے کثیر تعداد میں مال عطا فرمائے۔ فرمایا اے ثعلبہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کی طرز پہ چلتا رہے؟ فرمایا اے ثعلبہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے، لیکن اے ثعلبہ اس میں تیرے لیے آزمائش ہوگی۔ ثعلبہ نے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ثعلبہ نے بکریاں رکھ لیں، ان بکریوں کے اندر ایسی برکت ہوئی وہ اتنی بڑی کہ پہلے ثعلبہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتے تھے اور پھر صرف 2 وقت کی نماز رہ گئی۔ بکریاں مال اتنا بڑھ گیا کہ اب صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ہوتی۔ مال میں اضافہ ہوتا گیا، مال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضرت ثعلبہ نماز فجر پہ آ گئے۔ اب نماز فجر کی روٹین بھی مس ہو گئی، صرف جمعہ کی نماز پہ آ گئے، اور مال اس طرح بڑھتا رہا کہ جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا وہ مدینے سے دور ہوتے جاتے، اور جب مدینے سے دور ہوتے جاتے نمازیں جاتی رہیں، اور پھر وقت آیا کہ نماز جمعہ بھی چھوٹ گئی، اور جب نماز جمعہ بھی چھوٹ گئی تو چلتے پھرتے لوگوں سے مدینے کا حال دریافت کر لینا۔ اب یہ حالات تھے ثعلبہ بن حاطب کے۔ اب جب یہ حالات دیکھے اتنی دیر میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، ایک اور تھے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں میں برکت کی دعا کی تھی، ان کے لیے زکوٰۃ کے پاس گئے تو ان کے مال میں جو سب سے اچھے اور خوبصورت اونٹ تھے نا انہوں نے وہ زکوٰۃ کے لیے الگ کر دیے۔ تو جب ثعلبہ بن حاطب کی باری آئی ان سے پوچھا لاؤ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ لکھا ہوا دستور موجود ہے، اب زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی ہے، زکوٰۃ دو۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اتنی بات کی، وہ مکتوب جو رسول اللہ کا تھا وہ لے کر واپس آ گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیا مبارکہ سورہ توبہ کی نازل فرما دی، 77 نمبر آیت، اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو،
ہمارے مال میں اضافہ ہو، تو جب ہم اپنی جناب سے ان کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں تو بجائے اللہ کی راہ میں اللہ کا مقرر کردہ حصہ دینے سے وہ مکر جاتے ہیں اور اپنے منہ اور پیٹھوں کو پلٹا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں تو پھر ثعلبہ بن حاطب کے رشتہ داروں نے جا کے بتایا کہ تیرے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں آیات اتار دی ہیں، ڈرو۔ اور پھر بھاگا بھاگا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے پہلے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اب اللہ کا نبی محمد تجھ سے زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تو صدیق اکبر کے دور میں بھی ثعلبہ بن حاطب زکوٰۃ لے کے آئے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری کی ساری آزمائش کس لیے تھی؟ یہ دنیا کے مال اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تھی۔